حاضری حضور کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل فرمائیں۔ تمام احباب اس محبت سے نعرے کا جواب دیجئے کہ قبلہ کا دل پڑھنے پہ آ جائے، آپ کا سننے پہ آ جائے۔ نعرہ تکبیر، تھک گئے ہو، نعرہ رسالت، یہ چہل قدمی بند کر دیں، برائے مہربانی تشریف رکھیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا مولانا و ملجأنا و مأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی صحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محبت اجازت دے تو سبھی احباب خلوص کے ساتھ درود و سلام کی تلاوت فرمائیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار نذرانہ ہائے صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد میرے انتہائی مقتدر سادات کرام حضرات علماء کرام اور ذکر نور کی اس مقدس تقریب میں تشریف لانے والے تمام اہل نسبت، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ سادات کرام، ہدیہ تبریک کے ساتھ ساتھ ہم سب کی دعاؤں کے حقدار بھی ٹھہرے کہ اللہ کی عطا کردہ توفیق سے ہمیشہ کی طرح اس بار بھی آستانہ پر خوبصورت بزم نور منعقد فرمائی گئی۔ رب ذوالجلال اہتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام احباب کو اپنے فضل کی وسعت کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اس حاضری کو ہماری خطاؤں کے کفارے کے طور پر قبول فرما کر ہم سب کا خاتمہ اسی کرم اور اسی بھرم کے ساتھ ایمان پر فرمائے۔ میں آپ سب کی زیارت کر رہا تھا، آپ غالباً
عشاء کے وقت سے ہی یہاں پر محبت کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ تشریف فرما ہے. وقت بھی خاصا ہو چکا ہے، بلکہ یوں کہہ دوں تو زیادہ مناسب ہوگا کہ زلف شب کمر تک پہنچ چکی ہے. اور یہ مسکراتے ہوئے چہرے اس بات کی سند ہے کہ جشن مصطفیٰ کی بارگاہ میں یقیناً مقبول بھی ہے اور فیضان محبت بھی بکھیر رہا ہے. یاد رکھیے، اگر انسان کے وجود میں گناہوں کا زہر پھیل جائے تو اس زہر کا صرف ایک ہی تریاق ہے جس کا نام محبت رسول ہے. شجر بدن سے گناہ محبت رسول ہی کی مقدس ہوا سے جھڑتے ہیں. یہ ذکر نہ تو ہر جگہ پر ہوتا ہے اور نہ ہی ہر گھر میں ہوتا ہے. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، اللہ جس گھر کو بلندی عطا کرنا چاہتا ہے اسے ذکر مصطفیٰ کے لیے منتخب کر لیتا ہے. آمد رسول سے پہلے جہاں خاک اڑتی تھی وہاں بلبل سدرہ محبت کے پھول کھلا دیتا ہے، اور محراب قدس کے نمازی اپنی تسبیحات کا رخ آپ کے درود و سلام کی طرف موڑ دیتے ہیں. یہ ذکر اتنا بڑا اجازت ہے میں عرض کر دوں، رفعت ذکر محبوب کا اندازہ اس بات سے فرمائیے کہ سرکار حیدر کرار جناب علی مرتضی شیر خدا تاجدار حل عطا جو کہ نفس رسول ہے. نفس رسول کا معنی یہ ہے کہ حضور ظاہراً مصطفیٰ ہے، اندر سے مرتضی ہے. اور یہ اتنا طاقتور ہے کہ میرے نبی 63 سال تک اپنے نفس کو علی بنا کر جنگوں میں لڑاتے رہے. رفعت ذکر مصطفیٰ ملاحظہ کیجئے، ایک عجیب تحقیق ہے. میری نظر سے گزری، آپ بھی حیران ہوں گے. آپ نے بڑی محبت سے ذکر فرمایا. اس ذکر کی بلندی دیکھیے گا. ہماری خوشبختی کی معراج اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ساکنان عرش کا ذکر فرش کی پستی سے نہیں بلکہ منبر کی بلندی سے کر رہے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. یہ ذکر اتنا بڑا ہے کہ جناب علی مرتضی نے ساری زندگی حضور کی اتباع بھی کی ہے، آقا کی اطاعت بھی کی ہے، اور حضور سے احادیث کو روایت بھی کیا ہے. سراپا اتباع رہے، سراپا اطاعت رہے،
हुजूर की अहदीस को रिवायत भी करते रहे, लेकिन जनाब अली ने सारी जिंदगी हुजूर की मौजूदगी में फजीलत रसूल पर एक लफ्ज तक नहीं कहा। मैं फिर कहता हूं, इत्तिबा करते रहे मुस्तफा की, जनाब हैदर कररार इताअत करते रहे, रिवायत भी करते रहे, मगर आका की मौजूदगी में सरकार अली ये मुर्तजा ने, अमीर कायनात ने अस्मत रसूल पर एक लफ्ज तक नहीं कहा। आका के विसाल के बाद कुछ लोग हाजिर खिदमत हुए और अर्ज किया, हुजूर हमने महसूस किया कि आपने महबूब की जिंदगी में हुजूर के होते हुए सरकार की मौजूदगी में कभी भी फजीलत रसूल पर कुछ नहीं फरमाया। उसकी वजह क्या है? अंदाज देखिएगा मेरे अली का। आपने फरमाया, मैं हुजूर की अज़मत पर जुबान कैसे खोल सकता था जबकि मुस्तफा मेरी नजरों के सामने बैठे होते थे। हुजूर क्या हुआ? फरमाया, अली मुस्तफा की हैबत से मर न जाता, मैं मुस्तफा की हैबत से मर न जाता। ये हमारी तरबियत की जा रही थी। कहां के फूल और कहां के मोती जिनसे लोग हुजूर की मिसालें देते फिरते हैं। सरकार अली हमारी तरबियत फरमा रहे थे कि जब भी मुस्तफा का जिक्र करो, रसूल खुदा की हैबत को नजरों के सामने रखना, मुस्तफा के रोब को, इस तरह की महफिल को रस्म न समझना। एक बात कह दूं आपकी खिदमत में, ये रस्म नहीं है। वो इसलिए कि रस्मों के अदा करने पर जन्नत मिलती भी नहीं है। आप बोलेंगे तो फिर मैं आगे चलूंगा। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, रस्म होती तो बदल जाती, रस्म होती तो खत्म हो जाती। जो रसूमात आज से 20 साल पहले थी वो आज नहीं है, जो आज है रसूमात वो 20 साल के बाद नहीं होंगी। मिलाद अगर रस्म होता तो खत्म हो जाता, मगर हर गुजरते लम्हे के साथ मिलाद की बढ़ती हुई बरकतें हमें बता रही है कि इसका ताल्लुक इलाके की रस्म के साथ नहीं है, मोमनों के ईमान मोहब्बत के साथ है। बात थोड़ी सी, अगर आगाज में ही ये जुमला थोड़ा सा अगर आपको कड़वा लगे तो मुझे माफ फरमाइएगा, मगर मैं इसका कोई और मुतरादिफ इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता। जैसे ही रबीउन नूर का चांद नजर आता है, एक घिसा पीटा सा सवाल आपने सोशल मीडिया पर भी देखा होगा और आपने लोगों की निजी महाफिल के अंदर भी वो सवाल सुना होगा। वो सवाल क्या है? हालांकि सवाल करने वाला जानता है कि मेरे इस घिसे पीटे सवाल से मिलाद की रौनकों पे फर्क पड़ने वाला नहीं है, मगर फिर भी आदत से मजबूर होकर एक सवाल अक्सर हम देखते हैं। वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि साहब मिलाद लिखा कहां पर है? ये सवाल किया जाता है, मिलाद लिखा कहां पर है? मैं वैसे जाती तौर पर इस सवाल के जवाब में गुजारिश ये करता हूं, जो भी सवाल करे कि मिलाद लिखा कहां पर है, मैं उसकी खिदमत में कहता हूं कि जिस किताब में नमाज तहज्जुद की आजान लिखी है ना, उसके अगले ही सफे पर मिलाद मुस्तफा भी लिखा हुआ है। जिस किताब में आपको नमाज तहज्जुद की आजान मिल गई है, जिस किताब में आपको यौमुल वतनी मनाने की खुशियां मिल गई हैं, आपको उसी किताब में मुस्तफा की आमद का जश्न भी मिल जाएगा। सरकार अली फरमाने लगे कि मैं हुजूर की मौजूदगी में फजीलत रसूल पर जुबान कैसे खोलता? हुजूर क्यों? फरमाया, अली मुस्तफा की हैबत से मर न जाता। लोगों ने सवाल किया, हुजूर अब तो सरकार का जाहिरन विसाल हो चुका है, आप अस्मत मुस्तफा पर आप कुछ बता दीजिए।
اب جو میری طرف دیکھ رہے ہیں نا انہیں جناب علی کا یہ انداز سمجھ میں آئے گا، چونکہ میں نے جو پڑھا ہے میں آپ کو کر کے دکھانے لگا۔ حضور اب تو سرکار کا ظاہراً پردہ ہو گیا، وصال ہو گیا، ہمیں اب عظمت رسول کا حاصل بتا دیجئے۔ لوگوں نے اصرار کیا تو سرکار علی نے انداز کیسا ہے، آپ یا محمد یا محمد یا محمد کہتے کہتے اتنا جھک گئے کہ دیکھنے والوں کو لگا کہ شاید سرکار سجدہ کرنے لگے ہیں، مگر پھر اچانک اپنے چہرے کو اٹھایا، فرمان سنیے، اور مسکراتے ہوئے چہرے سے لوگوں سے مخاطب ہو کر کہنے لگے مجھے اس سے زیادہ محمد آتا نہیں ہے، مجھے اس سے زیادہ مصطفیٰ کی فضیلت آتی نہیں، مجھے اس سے زیادہ حضور کی نعت بتانا آتی نہیں ہے۔ یہ ذکر اتنا بڑا۔ چلیے محبوب کی حقیقت کو سننے کے لیے یہاں پر تشریف لائے ہیں تو ایک محبت بھری بحث چھیڑتے ہیں۔ ارادہ ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، لیکن یہ 10-12-15 منٹ آپ نے بڑے اطمینان اور سکون کے ساتھ قبول فرمانا ہے۔ مصطفیٰ اصل میں ہے کیا، حضور کی حقیقت کیا ہے، سرکار اصل میں کیا۔ کچھ لوگ نا آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں آئے، جو میری پشت پناہی کر رہے ہیں یہ خاص طور پر اپنی توجہات میرے ساتھ ساتھ رکھیں گے۔ کچھ لوگ نا اکٹھے ہو کر جمع ہو کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، حبیب یہ لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ آقا روح کیا ہے، تو مولا میں انہیں کیا جواب دوں؟ فرمایا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، میرے حبیب آپ ان کو بتائیے روح میرے اللہ کا امر ہے۔ یہ لفظ میرے ساتھ بولیے گا، روح میرے اللہ کا، تھوڑی سی مہربانی آپ بھی فرما دیں، روح میرے اللہ کا امر ہے۔ دیکھیے دو طریقے ہوتے ہیں جن کے ذریعے اللہ خلق کرتا ہے۔ بات تھوڑی سی شاید مشکل ہو جائے مگر آپ کا پیار میرے لیے اس مشکل بات کو آسان بھی کر سکتا ہے۔ دو طریقے ہیں، اگر یہ اس کو سادہ کر سکتے ہیں تو بالکل سادہ کر دیں، اس کی ایکو نہیں چاہیے مجھے۔ دو طریقے ہیں جن کے ذریعے اللہ خلق کرتا ہے، آواز بڑھا دیں اور سادہ کر دیں۔ الا لہ الخلق والامر، ایک طریقہ مخلوق بنانے کا خلق ہے اللہ کا، دوسرا طریقہ مخلوق بنانے کا امر ہے۔ وہ خلق کے ذریعے بھی مخلوق بناتا ہے، امر کے ذریعے بھی مخلوق بناتا ہے۔ خلق والوں میں اور امر والوں میں اتنا فرق ہے جتنا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ یہی تو مقصد ہے میلاد کا، تاکہ یہاں بیٹھنے والوں کو اپنی اوقات کا پتہ بھی چل جائے اور مصطفیٰ کی ذات کا پتہ بھی چل جائے، یہ تسلی ہو جائے ہر شخص کو کہ ہم اور ہیں مصطفیٰ۔ ایک گزارش میری یاد رکھیے گا، مجھے یہ بات 3 دفعہ دہرانی پڑی، میں 3 دفعہ دہراؤں گا۔ ہم میلاد مناتے ہیں محمد ابن عبداللہ کا، پھر کہتا ہوں ہم میلاد مناتے ہیں محمد ابن عبداللہ کا۔ یاد رکھنا جہاں ابنیت آ جائے وہاں شرک نہیں آ سکتا۔ آپ کو تو دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کر سرکار عبداللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، آپ نے توپوں کا رخ سرکار عبداللہ کی طرف موڑ دیا۔ جناب عبداللہ کا شکریہ ادا کیجئے جنہوں نے اپنے گھر میں مصطفیٰ کو پال کر تجھے تیرا اللہ بچا کے دے دیا ہے۔
جس توحید کی تو رٹ لگائے پھرتا ہے، اس توحید پر پہلا پہرا میرے مصطفیٰ کے بابا جان نے دیا ہے۔ اور ویسے بھی جس نے بھی کہا بہت اچھا کہا، اس نے کہا میلاد وہ منائے جس کے تعلقات سرکار عبداللہ اور جناب ابو طالب کے ساتھ اچھے ہوں۔ ویسے سادات پر تو بولنا واجب ہو گیا ہے، میں سیدوں کے دادا کی بات کر رہا ہوں۔ مصطفیٰ کا میلاد وہ منائے جس کے تعلقات سرکار عبداللہ اور ابو طالب کے ساتھ اچھے ہوں، اس لیے کہ بچے کی ولادت کی مبارک بچے کو نہیں گھر کے بڑوں کو دی جاتی ہے۔ وہ خلق کے ذریعے بھی بناتا ہے میرے قابل عزت بھائیوں، وہ امر کے ذریعے بھی بناتا ہے۔ اب فرق کیا ہے خلق والوں کا اور امر والوں کا؟ میں جلدی سے آتا ہوں آپ کے ذوق کی طرف، لیکن صرف 10 منٹ میرا ذوق قبول فرمائیے گا۔ خلق والے بننے میں میٹیریل کے محتاج بھی ہوتے ہیں، وقت کے محتاج بھی ہوتے ہیں۔ ہم سب جو یہاں بیٹھے ہیں نا، ہم سب خلق والے ہیں۔ یہ اپنے بننے میں میٹیریل کے محتاج، وقت کے محتاج۔ اپنا میٹیریل سنیے گا، اللہ فرماتا ہے لوگوں میں نے تمہیں نطفہ امشاج سے بنایا ہے۔ نطفہ امشاج کیا ہے؟ فرمایا مرد اور عورت کے ناپاک پانی کے ملے جلے قطرے سے تمہیں میں نے بنایا ہے۔ پھر کہتا ہوں اپنا میٹیریل سنیے گا، یہ قرآن مقدس کے الفاظ ہیں۔ نطفہ امشاج مرد اور عورت کے ناپاک پانی کے بدبودار ملے جلے قطرے سے تمہیں بنایا۔ ہم نے یہاں سیدوں کے ڈیرے پہ بیٹھ کے رب کریم کی بارگاہ میں عرض کیا مولا تو حکیم ہے، حکمت والا ہے۔ یہ قرآن مائیں بھی پڑھیں گی، بہنیں بھی پڑھیں گی، بیٹیاں بھی پڑھیں گی۔ مولا تو چاہتا تو الفاظ انداز بدل بھی تو سکتا تھا۔ یہ مرد اور عورت کے ناپاک پانی کے ملے جلے قطرے سے بنایا ہے، یہ بتانا ضروری تھا؟ فرمایا ہاں ضروری تھا، اس لیے کہ تو جتنا اکڑتا پھرتا ہے تجھے بتاؤں نہ کہ پیچھے تیری اوقات کیا ہے۔ تو جتنا زمین پر تکبر کرتا پھرتا تجھے تیری اوقات نہ بتاؤں۔ یہ ہمارا میٹیریل ہے، یہ ہمارا مادہ ہے جس سے ہمیں مجھے اور آپ کو بنایا گیا ہے۔ پھر وقت بھی چاہیے ہوتا ہے۔ 9 مہینے لگے ہمیں دنیا میں آتے آتے، 9 ماہ۔ یہ خلق والے ہیں، میٹیریل کے محتاج، وقت کے محتاج۔ یہ خلق والے اور امر والے کون؟ نہ میٹیریل کے محتاج نہ وقت کے محتاج۔ ادھر اللہ کن فرماتا ہے، ادھر فریقون بس وہ بن جاتے ہیں۔ ایک اور فرق بھی سنیے گا، خلق والے وہ جو تابع فطرت ہو۔ بات مشکل تو نہیں ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس کی وضاحت کر دوں۔ خلق والے وہ جو تابع فطرت ہو، امر والے وہ جو فاتح فطرت ہو۔ مثال دیتا ہوں، مثلا موت سے ڈرنا انسان کی فطرت ہے۔ سنی بھی ڈرتا ہے، شیعہ بھی ڈرتا ہے، ہندو بھی ڈرتا ہے، مسلمان بھی ڈرتا ہے، سکھ بھی ڈرتا ہے موت سے، یہودی بھی ڈرتا ہے۔ موت سے ڈرنا انسان کی فطرت۔ آزما کے دیکھ لیں، آپ ابھی یہاں سے اٹھیں اور گھر جائیں، مجھے بڑی خوشی ہوگی اگر آپ میرے بتانے سے پہلے وہاں تک پہنچ جائیں تو۔ گھسیٹ کے لانا پڑے نا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لوگ خود چل کے آ جائیں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے۔
آپ آزما لیں موت کا ڈر کیا ہوتا ہے. ابھی گھر جائیے اور جا کر اپنے بچے سے کہہ دیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے تجھے خواب میں گولی مار دی ہے سگا بیٹا, مگر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ سکتا ہے کہ ابا جی آپ نے بھی کوئی ٹھیک ٹھیک خواب دیکھنا تھا نا, یہ آپ نے کیا کر دیا ہے. بلکہ آپ اس بات کی دعا کریں کہ وہ یہ خواب اپنی اماں کو نہ بتا دیں, ورنہ جو حشر ہوگا گھر میں اس کا نتیجہ پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے. میں نے خواب دیکھا ہے میرا بیٹا کہ میں نے تجھے گولی مار دی ہے. وہ کہے گا ابا جی آپ نے یہ اچھا نہیں کیا, یہ کیسا خواب آپ نے دیکھ لیا ہے, کوئی خواب بھی آپ نے ڈھنگ کا دیکھنا تھا. یاد رکھنا بیٹے کی بات کا غصہ نہیں کرنا, وہ بیچارہ خالق کی مخلوق ہے اور موت سے ڈرنا انسان کی فطرت ہے, اور وہ بیچارہ تابع فطرت ہے. سر اٹھانا, وہ تابع فطرت ہے. ایک یہ بچہ ہے جس نے خواب کا ذکر سن کر کہا کہ آپ نے ڈھنگ کا خواب دیکھنا تھا. سر اٹھانا. ایک وہ بھی باپ ہے جس نے اپنے بچے سے کہا تھا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تو پھر تو کیا کہتا ہے. بچے نے کہا تھا ابا جی کر گزریے, ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین. یہ خواب نہیں ہے, اللہ کا حکم ہے, آپ مجھے بھاگنے والوں میں سے نہیں صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. جو موت کی خبر سن کے ڈر جائے وہ تابع فطرت, اور جو موت کے یقین کے ساتھ اپنی گردن چھری کے نیچے رکھ دے وہ فاتح فطرت. نہیں میری تسلی نہیں ہوئی, میں ایک مثال اور دیتا ہوں. دیکھیے یہ جو آپ نے مجھے وقت دیا ہے نا اپنا ممبر کی صورت میں, میں نہیں چاہتا کہ میں آپ کا وقت ضائع کروں. ایک ایک لفظ پر غور فرمائیے گا. تابع فطرت اور فاتح فطرت کا فرق. آپ کا کوئی دوست ہو نا, جگری یار, جو آپ سے کہتا ہو کہ تو میری جان ہے, آج نا ذرا کریں اس اپنی جان کو فون کریں اپنے دوست کو اور کہیں کہ یار آج مجھے پتا چلا ہے کہ نا میرے بستر پر نا آج دشمنوں نے حملہ کرنا ہے, مخالفین نے نا میرے گھر پہ حملہ کرنا ہے, تو تھوڑی سی مہربانی کر آج رات میرے بستر پہ سو کے تو گزار دے. جو بولے ہیں آپ کو سبحان اللہ میری طرف سے, کیونکہ بولے اس لیے ہیں کہ آپ پہنچ چکے ہیں. آج رات میرے گھر پہ حملہ ہونا ہے, مخالفین نے دشمنوں نے حملہ کرنا ہے, تو آج رات میرے بستر پہ سو کے تو گزار دے. اسے کہنا جو کہتا ہے کہ تو میری جان ہے, سبحان اللہ. اور پھر جان کا کمال دیکھنا, وہ کہے گا میں تجھے جان کیا کہتا ہوں, تو نے مجھے مارنے کا پورا پروگرام بنا لیا ہے. میں کہیں سے آ جاتا ہوں لے چلتا ہوں تجھے کسی دوسرے شہر میں لے چلتا ہوں. یہ کون سا طریقہ ہوا کہ رات تیرے بستر پہ جس پہ حملہ ہونا ہے میں سو کے گزار دوں. یاد رکھنا جو صرف موت کی دھمکی سن کے ڈر جائے وہ تابع فطرت, اور جو موت کے یقین کے ساتھ مصطفیٰ کے بستر پہ سو جائے وہ فاتح فطرت. سبحان اللہ سبحان اللہ, واہ واہ واہ, سلامت رہیے سلامت رہیے. ایک فرق اور بھی ہے حضور سلامت رہیے, واہ واہ واہ, کیا بات. خلق والوں کا اور امر والوں کا. جہاں خلق والے پیدا ہوں وہاں سجدہ جائز نہیں ہوتا. 211 میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. خلق والے پیدا ہوں, جگہ ناپاک, بچہ ناپاک, دائی ناپاک, مائی ناپاک, ماں ناپاک. جہاں خلق والے پیدا ہوں اگر کہیں تو یہ جملہ بول کر آپ کے چہرے دیکھ لو جو یہاں مسکرا رہے ہیں میرے سامنے بیٹھ کر. خلق والے وہ جہاں پیدا ہو وہاں سجدہ جائز نہیں ہوتا. امر والے وہ جہاں پیدا ہو جائیں اس طرف منہ کر کے سجدہ نہ کرو, رب قبول ہی نہیں فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شکریہ آپ کا بھائی, واہ واہ.
یا سلامت رہیے. کیا کیا یا نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. سبحان خلق والے اور ہیں، امر والے اور. اب رسول کائنات کی حقیقت دیکھیے گا. بس میں بڑی جلدی اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں، لیکن یہ حدیث مبارکہ پوری گفتگو کا نچوڑ اور لب لباب ہے. کیا ایک بات میں ضرور کروں گا، اگر لوگوں نے عظمت رسول کو سمجھا ہوتا تو کسی شخص کو جرت نہ ہوتی نبوت کا دعویٰ کرنے کی. اللہ. بے شک بے شک ایسے رسول تو سونا ہوتا ہے. بے شک. آپ فرما سکتے ہیں سبحان اللہ. رسول تو خوبصورت ہوتا ہے، اور اتنا خوبصورت کہ حسن مصطفیٰ سے حسن یوسف کا موازنہ بھی نہیں بنتا. 211 والوں ایک دفعہ تو سادات کے ڈیرے پر بیٹھے ہو، مردوں کی طرح نہیں کہتے ہو سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسن یوسف سے تو حسن مصطفیٰ اور حسن یوسف. چلیں ایک آپ کے ذوق کی بات آپ کو سناتا ہوں، پھر میں اس حدیث کی طرف آتا ہوں جلدی سے. فرق دیکھیے گا حسن مصطفیٰ کا اور حسن یوسف کا. جناب زلیخا ضعیف ہو گئی، بال سفید ہو گئے، چہرے کی رانائی اور آنکھوں کی بینائی جاتی رہی. مصر کے بازار میں بیٹھی ہے. ایک دن کچھ خواتین اور سہیلیاں بھی بیٹھی ہیں، آپس میں دیکھ نہیں سکتی، مگر اسی دوران نا بازار سے سرکار یوسف کی سواری گزری. جاگتے رہنا، فرق دیکھیے گا. سرکار یوسف کی سواری گزری. زلیخا نے ایسے چونکہ دیکھ تو سکتی نہیں، ہاتھ سے ایسے متوجہ کر کے اپنی خواتین سے سہیلیوں سے پوچھا کہ ابھی ابھی یہاں سے یوسف گزرے ہیں؟ بیویوں نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا، آپ تو دیکھ نہیں سکتی. زلیخا کہنے لگی مجھے ابھی ابھی عشق کی خوشبو آئی. انہوں نے کہا ہاں ابھی ابھی سرکار یوسف کی سواری گزری ہے. زلیخا اٹھی، چیخ کر کہنے لگی مجھے میرے یوسف سے ملواؤ. سپاہی آپ کے ساتھ تھے، جناب زلیخا کو ساتھ لیا اور جناب یوسف کے سامنے کھڑا کر دیا. جب آپ نے دیکھا تو حیران ہو کر فرمانے لگے زلیخا نہ وہ حسن رہا، نہ وہ شباب رہا، نہ وہ رانائی رہی، نہ وہ کشش اور حسن رہا، کیا حال کر لیا ہے. فرق دیکھنا. زلیخا کہنے لگی کیا کروں، آپ کی محبت کی محرومی نے یہ حال کر دیا ہے، آپ کے حسن کی عدم دستیابی نے یہ حال کر دیا ہے. یوسف زیر لب مسکرا کے کہنے لگے پھر ابھی تو تو نے میرے مخدوم کا حسن ابھی تو میرے آقا کا حسن نہیں دیکھا. زلیخا حیران ہو کر پوچھتی ہے اس کائنات میں آپ سے بڑھ کر بھی کوئی ہنسی ہوگا؟ فرمایا ان کے حسن کی خیرات ہی تو اللہ نے اکٹھی کر کے یوسف کی جھولی میں ڈالا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سننا، حسن مصطفیٰ کا ذکر زبان یوسف سے سن کر زلیخا کے دل میں نبی آخر الزمان کے حسن کے متعلق ایک لمحے کے لیے کشش اور پیار جاگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شکریہ شاہ صاحب کا. سید صاحب نے تو بولنا ضروری تھا نا آپ کا. تو زبان یوسف سے حسن مصطفیٰ کا ذکر سن کر زلیخا کے دل میں نبی آخر الزمان کے حسن کے متعلق کشش جاگی. اس سے پہلے کہ یوسف کچھ فرماتے جبریل آ گئے. حضور اللہ فرماتا ہے چونکہ زلیخا کے دل میں نبی آخر الزمان کے حسن کے متعلق پیار جاگا، کشش جاگی، محبت پیدا ہوئی، مشیت کا یہ فیصلہ ہے آپ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے تاکہ رب زلیخا کا شباب زلیخا سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تاکہ رب زلیخا کا شباب زلیخا کو واپس لوٹا دے. جن کے حسن پر اور ایمان پر بہار ہے وہ حسن مصطفیٰ اور حسن یوسف کے فرق کو محسوس کیجئے. حسن یوسف وہ جس کی محرومی زلیخا کو بڑھاپے تک پہنچا دے.
میں ممبر پر بیٹھا ہوں، میں بالکل اگلا جملہ نہیں کہوں گا جب تک آپ اس کا مجھے استقبال کر کے نہیں دکھائیں گے۔ حسن یوسف وہ جس سے محرومی زلیخا کو بڑھاپے تک پہنچا دے، اور حسن مصطفیٰ وہ جس سے ایک لمحے کا پیار زلیخا کا شباب اس کو واپس دلا دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، رسول تو سونا ہوتا ہے، سلامت رہیے، سنیو بولو تو صحیح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بے شک ہے، اتنا سونا کہ اللہ نے کسی رسول کو کالے رنگ کا بھی نہیں بنایا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ گورا رنگ تو حسن کی علامت ہے، اور یہ دیکھو ہے رسول اور ہے کالے رنگ کا۔ نہیں، میرے نبی کی حقیقت کیا ہے؟ ویسے میرا دل چاہتا ہے ایک بات اور نہ سنا دوں تفسیری حوالہ، بسم اللہ، فرق دیکھیے گا۔ ڈولی میں بیٹھ کر نا، ڈولی میں صبح نکلتی ہیں زلیخا پورے لو لشکر کے ساتھ اپنی یوسف کی تلاش میں، اور شام کو واپس آ جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ آپ نا مصر کے صحرا سے واپس آ رہی ہیں۔ اچھا، آپ کی توجہ ہے یا ٹوٹ گئی ہے ممبر سے؟ واپس آ رہی ہیں۔ جس شخص کو جناب یوسف کو بیچا گیا، اس نے مصر کے بازار میں اعلان کر دیا، لوگوں، جیسے ہم کہتے ہیں حضرات ایک ضروری اعلان سن لیں، اس نے بھی اعلان کر دیا۔ اس نے کہا، حضرات جس نے مصر کا سب سے سونا آدمی دیکھنا ہے نا، 2 دینار ٹکٹ ہے، آئے ٹکٹ دے اور دیکھ لے۔ پھر کہتا ہوں، یوسف کو دکھانے پر فی کس 2 دینار کے حساب سے نا اس شخص نے ٹکٹ کا اعلان کر دیا، آؤ 2 دینار ٹکٹ دو اور مصر کا سب سے سونا آدمی دیکھو۔ پہلے ہی دن 24,000 دینار اکٹھے ہوئے۔ کتنے؟ مہربانی تھوڑی زور سے کرنی ہے، کتنے؟ 24,000 دینار، یعنی 12,000 لوگوں نے دیکھا۔ اگلے دن اس شخص نے اعلان کر دیا کہ آج جس نے دیکھنا ہے نا، کوئی پیسہ نہیں ہے، آج آؤ اور مفتی دیکھ لو۔ اچھا، لوگ پل پڑے، جم غفیر جمع ہو گیا مصر کے بازار میں۔ لوگ دیکھ رہے ہیں سرکار یوسف کو، زیارت کر رہے ہیں کہ جناب زلیخا کی ڈولی بھی آ رہی ہے۔ بازار میں رش دیکھا تو آپ نے اپنی کنیز سے پوچھا کہ یہ بازار میں رش کیسا ہے؟ کنیز نے کہا کہ بی بی جی، کوئی مصر کا خوبصورت آدمی ہے، اس کے مالک نے اعلان کیا ہے کہ جس نے دیکھنا ہو آگے دیکھ لے۔ زلیخا کہنے لگی، تم ڈولی کو آگے لے چلو، یہ جتنا بھی حسین ہو میرے یوسف سے زیادہ حسین تو نہیں ہو سکتا ہے۔ چلتے رہنا بڑے آرام سے، بڑے آرام سے چلتے رہنا، چلو تم۔ وہ بی بی کہنے لگی کنیز، اس نے کہا بی بی جی آپ ایک جھلک، ایک نظر اس کو دیکھ تو لے، اس کو دیکھیے تو صحیح۔ اس نے بڑا اصرار کیا، آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لے چلو۔ جب ڈولی کو لے کر بازار میں پہنچے، لوگوں کا رش ہٹایا گیا کہ ملکہ زلیخا دیکھتی ہیں یہ نوجوان کون ہے، تو سامنے سرکار یوسف تشریف فرما تھے۔ زلیخا ڈولی سے چیخ کر کہنے لگی، میں آپ کو صحراؤں میں ڈھونڈ رہی ہوں اور آپ مصر کے بازار میں بک رہے ہیں۔ گھر گئی، عزیز مصر سے کہا، اپنے شوہر سے، کہ مجھے یوسف خرید کے دیجئے، یہ بک گیا تو اس جیسا دوسرا نہیں ملے گا۔ تفسیر قرآن۔ عزیز مصر اپنی پوری مصر کی اسٹیٹ کے 70 اونٹ سونے کے بوروں سے لاد کر بازار میں پہنچے۔ سرکار یوسف کے اس مالک سے کہا، کتنی قیمت لوگے یوسف کی؟ بھائی جاگتے رہنا، کتنی قیمت لوگے؟ اس نے کہا، ترازو کے ایک پلڑے میں یوسف کو بٹھا دو اور دوسرے پلڑے میں سونا رکھنا شروع کر دو، جتنے سونے کی بوریوں سے یوسف تل گیا اتنی یوسف کی قیمت ہے۔ شکریہ۔ ایک طرف یوسف بیٹھ گئے، ایک طرف عزیز مصر نے مصر کی اسٹیٹ کے سونے کے بورے بیت المال کے رکھنے شروع کر دیے۔ 1، پھر 2، پھر تیسرا، پھر 5واں، پھر 10واں، پھر 20واں، پھر 50واں۔
باری باری 70 کے 70 بورے اس نے رکھ دیے، مگر یوسف کا پلڑا ٹس سے مس نہ ہوا۔ مجھے نہیں پتا میرے ساتھ ساتھ کون چل رہا ہے۔ یوسف کا پلڑا ٹس سے مس نہ ہوا۔ ایک جملہ یاد رکھیے گا، صدات کے وسیلے سے آپ کی خدمت میں کہنے لگا ہوں، نبی بک بھی رہا ہو تو کریم ہوتا ہے۔ سنیو، زور سے بول سکتے ہو تو بول دو خدا را۔ نبی کا سودا بھی ہو رہا ہو، رسول بک بھی رہا ہو تو کریم ہوتا ہے۔ 70 اونٹوں کا سونا ایک طرف رکھ دیا اور یوسف کا پلڑا ٹس سے مس نہیں ہو رہا۔ عزیز مصر کی چہرے کی بیچارگی یوسف سے دیکھی نہ گئی۔ آپ نے بلا لیا عزیز مصر کو، بلایا اور اسے ایک پرچی دی، سرکار یوسف نے پرچی دی، فرمایا یہ پرچی جا کر نا وہ جو 70 سونے کے بورے ہیں ان کے اوپر ایسے کر کے جا کے رکھ دو۔ کاش کہ آپ بھی ان کی طرح تھوڑا زور سے بول دیتے۔ یہ کاغذ کی پرچی لے جاؤ اور جا کر نا ایسے 70 بوروں کے اوپر رکھ دو۔ عزیز مصر وہ چھوٹی سی پرچی لے گیا، جیسے ہی 70 بوروں کے اوپر رکھی وہ پلڑا بھاری ہو کے جھک گیا، یہ پلڑا ہلکا ہو کے تھوڑا سا اٹھ گیا۔ یا رسول اللہ۔ عزیز مصر آ گیا، اس نے کہا حضور یہ پرچی پہ کیا تھا جو جوہر علم رخصت ہو گیا۔ ایک دلیل اور بھی دوں، اگر روح نکل جانے کے بعد انسان بے علم نہ ہوتا تو میرے نبی میت کو تلقین کرنے کا حکم کیوں دیتے؟ لقنوا انباتکم، اپنی میتوں کو تلقین کرو۔ ہم نے کہا حضور یہ تو مفتی صاحب تھے، یہ تو شیخ القرآن تھے، یہ تو ہزارہ علماء کے استاذ تھے۔ فرمایا جب تک جوہر علم اندر تھا تب تک تھے، اب جوہر علم رخصت ہو گیا، اب اس بیچارے کو یاد کرواؤ کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے، تیری کتاب قرآن ہے۔ شکریہ۔ جوہر علم سے بنی ہے روح۔ مجھے نہیں پتا کتنا خوبصورت نتیجہ ہے جس تک ہم ابھی 1.5-2 منٹ بعد پہنچنے والے ہیں۔ حقیقت رسول دیکھنا میرے بھائیوں، جوہر علم ایک، میرے نبی نے روح کے متعلق سوال پوچھنے والے سے فرمایا پھر اللہ نے تمہاری روح کو جوہر خوشبو سے بنایا۔ ابھی زندہ ہوں تو جسم سے خوشبو آ رہی ہے، ابھی مر جاؤں تو آپ سب کہیں گے جلدی کرو اسے خراب کرنا ہے، ابھی اس کے جسم سے بدبو شروع ہو جائے گی، ابھی اس کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا۔ تو میں نے آپ سے کہا میں تو وہی ہوں جو 1 گھنٹہ پہلے تھا، 1 گھنٹہ پہلے میرے جسم سے خوشبو آ رہی تھی، اب آپ کو میرے جسم سے بدبو کا ڈر کیوں؟ تو آپ فرمائیں گے کہ تیرے جسم سے صرف روح نہیں نکلی، جوہر خوشبو رخصت ہو گیا ہے۔ تو یہ کہ میں پھر سناواں، جوہر علم روح کے شے سے بنی ہے، جوہر خوشبو 2 میرے کریم نے فرمایا اس سے اللہ نے تمہاری روحوں کو جوہر حریت سے بنایا ہے۔ حریت کا معنی ہے آزادی۔ یاد رکھنا جسم قید ہو سکتا ہے، روح قید نہیں ہو سکتی۔ مثال لیتا ہوں، جسم لیٹا ہوا ہے عارف والا میں بیڈ روم کے اندر 4 دیواری میں بیڈ پر، جسم قید ہے لٹن میں بیڈ روم کی 4 دیواری کے اندر بیڈ پر، روح اتنی آزاد کہ کعبے سے بھی ہو آئی۔ جو بول رہے ہیں آپ کے پیار کا شکریہ۔ روح اتنی آزاد کہ مدینہ سے بھی ہو آئی، کربلا سے بھی ہو آئی۔ روح اتنی آزاد کہ جو فوت ہو کر اگلے جہان جا چکے ہیں ان سے اگلے جہان جا کے ملاقات بھی کر آئی۔
میرے خیال ٹھیک ہو گیا. جسم قید ہو سکتا ہے, روح قید زور سے بولیے گا نہیں ہو سکتی. 3. چوتھا میرے محبوب نے فرمایا پھر اللہ نے تمہاری روحوں کو جوہر ارتقا سے بنایا ہے. ارتقا کیا ہے؟ جسم نہیں بڑھتا, مٹی ہے, روح اس کو بڑھاتی ہے. مثال دوں, یہی روح اگر 10 سال کے بچے کے جسم سے نکل جائے اور آپ بچے کے جسم کو جا کے قبر میں رکھ دیں, جسم نے بڑھنا ہوتا تو بچے کا جسم قبر میں بڑھ جاتا, مٹی نے بڑھنا ہوتا تو بچے کا جسم قبر میں بڑھ جاتا. مگر جسم مٹی ہے, جسم نہیں بڑھتا. روح اس بدن کی نشو و نما کر کے جسم کو اور عقل کو کامل کرتی چلی جاتی ہے. میں نے 2 منٹ کے بعد ممبر سے اٹھنا ہے, کیا نقطہ ہے جی, بس میں جانے لگا ہوں. سبحان اللہ. جوہر علم, جوہر خوشبو, جوہر حریت, جوہر ارتقا. 5واں اور آخری جوہر میرے محبوب نے فرمایا پھر اللہ نے تمہاری روحوں کو جوہر بقا سے بنایا ہے. ایسی باتیں آپ کو سادات کے ڈیرے سے ہی مل سکتی ہیں. جوہر بقا سے بنایا ہے. بقا کا معنی کیا ہے؟ جسم فنا ہو سکتا ہے, روح فنا نہیں ہو سکتی. ادھر دیکھنا, ہاتھ کٹے گا تو جسم کا کٹے گا, روح کا نہیں کٹے گا. آنکھ پھوٹے گی تو جسم کی پھوٹے گی, روح کی نہیں پھوٹے گی. ٹانگ ٹوٹے گی تو جسم کی ٹوٹے گی, روح کی نہیں ٹوٹے گی. میرے محبوب نے فرمایا تمہاری روحوں کو اللہ نے جوہر بقا سے بنایا ہے. بس میری باتیں تمام ہوئی, ساری گفتگو ایک طرف اور میرے مصطفیٰ کا یہ آخری فرمان ایک طرف. سبقن دہراتا ہوں تاکہ میں مطمئن ہو کے ممبر سے اٹھوں. فرمایا تمہاری روح جوہر علم سے بنی ہے, سر اٹھانا, جوہر خوشبو سے بنی ہے, جوہر حریت سے بنی ہے, جوہر ارتقا سے بنی ہے اور جوہر بقا سے بنی ہے. یہاں رک کر میرے مصطفیٰ نے فرمایا سننے والے سن لے, جاننے والے جان لے, جن جواہر سے, میری محنت کا صلہ, جن جواہر سے اللہ نے تمہاری روحوں کو بنایا ہے, ان جواہر سے رب نے میرے اور میرے اہل بیت کے جسموں کو خلق فرمایا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن میلاد مصطفیٰ. تمہاری روحیں علم والی, ہمارے بدن علم والے. تمہاری روحیں خوشبودار, ہمارے بدن خوشبودار. تمہاری روحوں کو بقا ہے, ہمارے جسموں کو بقا ہے. سیدوں, جملہ آ گیا ہے تو پھر آپ کی محبتوں کے سپرد کرتا ہوں. اگر میرے نبی کی یہ حدیث آپ تک پہنچ گئی ہو تو پھر آج کے بعد کوئی بھی شخص ایسے ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ دے کر یہ سوال نہ پوچھے کہ حسین کٹے ہوئے سر کے ساتھ نیزے پہ تلاوت کیسے کر رہے تھے. جن پابندیوں سے ہماری روحیں آزاد ہیں, ان پابندیوں سے ان کے بدن آزاد ہیں. جو فضیلت ہماری روحوں کو حاصل ہے وہ فضیلت ان کے جسموں کو حاصل ہے. ان کے بدن خوشبودار نہ ہوتے تو صحابہ یہ کیوں کہتے کہ جب ہم نے سرکار سے ملاقات کرنا ہوتی تو کسی شخص سے ایڈریس نہیں پوچھتے تھے, حضور کی خوشبو سونگتے سونگتے مصطفیٰ کو پا لیتے تھے. زندگی وہی ہے جو حضور پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزر جائے. نوجوانوں سے کہتا ہوں, ایسے جو ساری رات آپ نے واٹس ایپ پہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہ گپے مار مار کے پورا وقت برباد کرنا ہوتا ہے, تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ وقت مصطفیٰ پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزر جائے. چلیں جاتے جاتے ایک ہلکی پھلکی سی بات یاد آ گئی. ایک شخص آیا تھا جناب واصف علی واصف کے پاس,
تو آپ کا دوست تھا، تو اس نے نا ایسے جیسے ہی وہ آیا تو آپ نے اسے اس کے سامنے ایسے چائے رکھی، چائے کی پیالی رکھی، تو اس نے آتے ہی کہہ دیا واصف صاحب ملک دے حالات بڑے خراب ہو گئے. تو آپ پنجابی فرمایا تو کیتے نا؟ اس نے کہا نہیں. تو فرمایا تو ٹھیک کر سکنا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو فرمایا پھر چاہ پی. نہ تو خراب کرنے والوں میں سے ہے نہ تو ٹھیک کرنے والوں میں سے، تو پھر 2 گھنٹے میرا وقت برباد کرنے کیوں آ گئے ہو؟ تو ایسے جو گپے مار مار کے وقت ریاکاری کی نیت سے بھی پڑھو نا، درود دکھاوے کی نیت سے بھی پڑھو کہ بندے کہیں بھئی واہ بڑی تسبیح پڑھتا ہے، دکھاوے کی نیت سے بھی پڑھو. اللہ فرماتا ہے تیری گندی نیت کو نہیں دیکھوں گا، تیری زبان پر آنے والی مصطفیٰ کی رحمت کی دعا دے کر قبول فرما لوں گا. او بیلیو اتنا فرق ہے، ریاکاری کے لیے اسے جھکو تو سجدے منہ پہ مارتا ہے. غور ہی نہیں فرمایا آپ نے. ریاکاری کی نیت سے رب کو جھک جاؤ تو سجدے منہ پہ مارتا ہے، مگر ریاکاری کی نیت سے مصطفیٰ پہ درود پڑھ دو، فرمایا تیری گندی نیت نہیں، مصطفیٰ کا درود دے کر میں قبول فرما لیتا ہوں. وضو ہو تو بڑی اچھی بات ہے، وضو نہ بھی ہو تو بھی اللہ فرماتا ہے بغیر وضو بھی میرے حبیب کی ذات پاک پر درود و سلام پڑھنا تیرا کام ہے، قبول نہ کرو مجھے محمد کا خدا نہ کہنا. اب آمین ضرور فرما دیں، 40 میں سے 1 آمین قبول ہو جاتی ہے، بلکہ اس دعا پر تو خاص طور پر آمین فرما دیں. اللہ پاکستان کی خیر فرمائے، امت مصطفیٰ کی خیر فرمائے، عالم اسلام کی خیر فرمائے، عالم انسانیت کی خیر فرمائے، اور اس آستانے کی خیر فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. جسم و جان کاٹ دو، یہ زبان کاٹ دو، جسم و جان کاٹ دو، مدحت مرتضیٰ کی سزا دو مجھے، ٹکڑے ٹکڑے کرو میرا سارا بدن، آگ روشن کرو اور جلا دو مجھے. جب میرے جسم کی راکھ بن جائے نا ظالموں پھر ہوا میں اڑا دو مجھے. ایک دن 1-2 دن نہیں، صبح میں شر تلک جس طرف جس جگہ یہ ہوا جائے گی، علی کے دیوانے کا وعدہ رہا، یا علی یا علی کیا ہم علی چھوڑ دے بابا موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دے، موت کے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دے، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دے، نانا موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں. یاد رکھو سوچ کے پنجرے میں علی آ نہیں سکتا. اہل اسٹیج ذرا توجہ کرے، میں 2-4 جملے پیش کر کے میری نوکری اختتام کی جانب ہے. سوچ کے پنجرے میں علی آ نہیں سکتا. قبلہ شاہ جی سوچ کے پنجرے میں علی آ نہیں سکتا. خضر بھائی جو دل کے کعبے میں اترے اسے علی کہتے ہیں. موت کے ہاتھ اونچا کر کے سارے جنہوں ذکر علی کر دیں موت پہنزی ہو چپ رہ جائے، تو جنہا خوش ہو کے بیٹھا ذکر علی سے بولے ذرا موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دینا، موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دیں، اس سے بہتر ہے ہم زندگی چھوڑ دیں. خضر بھائی جنہا بندہ ذکر علی سے بولنا نہیں تو اسی پنڈال علی بیکھنے فقیر جملہ پیش کرتا ہے کہ شوم آخر شوم ہوندن معصوم ازل تو معصوم ہوندن علی دمن کرا دے او سنگ نہیں ہوندے او حرکت آتوں پر چھوڑ دے. موت کے ڈر سے کیا موت کے ڈر سے کیا ہم علی چھوڑ دے بابا موت کے. سونا لگنا علی والا، سونا لگنا علی والا، جنہوں سونا لگ رہا ہے سونا لگنا علی والا، سونا لگدا علی والا، سونا لگدا علی والا، سونا لگدا علی والا. کسی بھی میدان وچ
بسایا نہ جائے گا، ارے جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، ارے خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا، اور مذہب نہ ذات وقت نہ موسم کی بندشیں، جو بھی در حسین پہ آیا نہ جائے گا۔ ایک باری ہاتھ اونچا کرنا کہ نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال، ارے نیزے پہ چڑھ کے کہنے لگا مرتضیٰ کا لال، یہ سر علی کا ہے، یہ سر علی کا ہے، جھکایا نہ جائے۔ اچھا جدا جدا علی ہے، وہ علی واسطے اٹھ پڑے نا ذرا، جدا جدا علی ہے، میرے واسطے نہیں، میرے واسطے نہیں، جدا علی ہے، وہ ہاتھ چلا کے جو محفل حیدر میں، جو محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، ارے جو محفل حیدر میں آ نہیں سکتا، علی کے نام کا نعرہ لگا نہیں سکتا، علی کے بچے اگر اجازت نہیں دیں گے، ارے کسی کا باپ بھی جنت میں جانے سکتا، علی والا کسی بھی میدان بچو، کسی بھی میدان بچو، سنے لے سنے لے سنے لے، نہیں پجدا علی والا، سونا لگدا علی والا، دیکھا ہی نہیں ہے، ارے کسی ماں نے آپ جیسا سونا جنا ہی نہیں ہے، رب نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا، گویا رب نے آپ کو ایسے بنایا جیسے خدا آپ نے چاہا ہو، تو پھر سارے کہہ دے والی والی کون ہے، سارے سارے جگ تو سونا ہے، سونا ہے من مونا ہے۔ اچھا قبلہ شاہ جی جڑے جے تک بولے نہیں نا، میں انہوں نے کہنا چاہنا تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، تو اجے میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جلویک کے چن شرماوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے، مطب ادبی ہو جاوے، جے سونا ہاتھ پھلا چپاوے، ہاتھ پھلا تو ود جاوے، صفتہ پاک رسول دیاں دا کون بیان سناوے، کیڑا ہے تھے گن گن دسے جتے گنتی بھی مک جاوے، کی اعجاز نظر وچ تیری، کی اعجاز نظر وچ تیری، جڑا آوے او وک جاوے، کی اعجاز نظر وچ تیری، جڑا آوے او وک جاوے، خلق تیرے نے مولی دنیا، آقا خلق تیرے نے مولی دنیا، کوئی برلائی جان بچاوے، ہاتھ اچھا کر کے کہہ دو آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر، سارے جگ تو سونا ہے، سارے سونا ہے من مونا ہے، والی کونین دا نانا حسنین دا، ذکر کر دیا، تشریف رکھو گی، تشریف رکھو سارے دوست تشریف رکھو، اللہ کریم تواڈی میری نوکری اپنی پاک بارگاہ قبول فرماوے، ذکر کر دیا اے رات نہ مکے، بسم اللہ، ذکر کر دیا اے رات نہ ذکر کر دیا رات نہ مکے، سونے دی گل بات نہ مکے، ذکر کر دیا رات نہ مکے، سونے دی گل بات نہ مکے، جڑا مرشد اللہ بیٹھا ہے، پہ پہ سجدے تینوں ویکھاں، پہ پہ سجدے تینوں ویکھاں، پھر ساری عمر رکعات نہ مکے، پھر ساری عمر رکعات نہ مکے۔ فریدی صاحب اسی چلے ہیں تو تسی سونے ورگا کر دیتا ہے، خدا دی قسم ساری کسر بلا دیتی ہے آخر دے آگے، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ میں صدا دے رہا ہوں، داتا نکر لاہور سے تشریف لائے ہوئے عظیم قوال، نہایت واجب الاحترام، پوری دنیا میں
آپ اپنی منفرد پہچان کے حامل ہیں ماشاءاللہ. بدر علی خان صاحب اینڈ بہادر علی خان صاحب بین الاقوامی شہرت یافتہ قوال ہیں. حضور کی بارگاہ میں اپنی پرخیف روح پرور نوکری پیش کرنے کی سعادت حاصل فرماتے ہیں. ایک باری راج کے کہہ دو تو گاج کے کہہ دو نعرہ تکبیر.